بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات زیر بحث ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کر غلطی کی اور ایران کے جوابی حملے پہ اسرائیل کے سافٹ ویئر ہاؤس کے قریب ہونے والے بلاسٹ نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے بعد رشیا اور چین کے میدان میں آنے کے بعد بظاہر اسرائیل خاصا ڈیفینسو نظر آتا ہے۔ اسرائیل کی یہ بھی کوشش ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ امریکہ اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ بنے، جس پر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 کانفرنس چھوڑ کے آئے اور آتے سار ہی دھمکی دی کہ میں حملہ کروں گا، لیکن اس کے باوجود روس اور چین کے واضح پیغام کے بعد امریکہ خاصا ڈیفینسو نظر آتا ہے اور اسرائیل کے لیے مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل نے جوابی حملہ کیا ہے، اس پر ایرانی حملے میں مائکروسافٹ ویئر BBC کی رپورٹ کے مطابق BBC کے مطابق عمارت کے قریب ڈرون بنانے والی فیکٹری میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اس ڈرون سافٹ ویئر میں ان کے ریڈار سسٹم اور دیگر نظام کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف اب امریکہ نے موجودہ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے اور ایران کی بڑھتی ہوئی قوت، پہلے دن تو ایران کو خاصا نقصان ہوا اسرائیل حملے کے بعد، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایران نے اپنی پوزیشن مضبوط کی بلکہ اسرائیل پر بھرپور حملے کیے، ایسے حملے کیے کہ حالات یہاں تک آ گئے کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو G7 کا اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس جانا پڑا اور پاکستان سے گئے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنی پڑی۔ ناظرین، اس سے پہلے کسی بھی امریکن صدر باراک اوباما نے 2010 میں پرویز کیانی سے ملاقات کی تھی اور اس کے تقریباً کچھ عرصہ بعد ایبٹ آباد میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا اور اس پر اسامہ بن لادن مارا گیا۔ لیکن اب جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سے وزیر اعظم پاکستان سے بات کرنے کے بجائے فیلڈ مارشل کو طاقتور ترین شخصیت قرار دیا اور ان سے ملاقات کی، تو اس کے بعد بھارت کی چیخیں ساتوں آسمانوں پر جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی سے بھی بات کی، اس سلسلے میں نریندر مودی نے انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی، اور لیکن وہ اس بات سے نالاں ہے کہ انہوں نے امریکہ کی یہ پیشکش تسلیم نہیں کی مقبوضہ کشمیر پہ، جبکہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آج کل ڈیفینس منسٹر بظاہر جن کے متحد ہوتے ہیں آرمی چیف، وہ خاصے سرگرم ہیں۔ میری متعلق اس ڈیفینس منسٹر سے ہے جس کا نام خواجہ آصف صاحب ہے۔ وہ سیالکوٹ سے الیکشن لڑتے ہیں۔ ان کے والد اللہ جنرل نصیب کرے خواجہ صفدر تھے جو ضیاء الحق کی مجلس شورا میں تھے، اور خواجہ آصف صاحب کی عادت ہے کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیت سے قریبی مراسم مانتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اپنے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جو نواز شریف کے قریبی ترین شخصیت ہے۔ میں اسی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں جن کو سیاست میں ضیاء الحق، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، ہاں میں اسی نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں لیکن 20 سیٹوں لینے کے بعد وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ میں اسی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے 85 کے الیکشن میں صحافیوں اور سیاستدانوں کو خرید و فروخت کا بازار گرم کیا تھا۔ ہاں، میں اسی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں
جس نے اپنے ہی وزیر اعظم محمد جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا۔ ہاں، میں اسی وزیر اعظم کی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ماضی میں، جن کے پرویز رشید نے کہا تھا ملک کے حالات خراب کریں جرنیل یہ اور حالات ٹھیک کریں نواز شریف، میں اسی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ مشرف کے خلاف کارروائی کرے، لیکن مشرف سے ہی ڈیل کر کے جدہ گئے۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہے، جو کہتے تھے کہ 65 کی جنگ فوج ہاری، 71 کی ہاری، کارگل کی ہاری، جو کہتے تھے، اور اس کے بعد جنہوں نے فیض جنرل قمر جوید باجوہ کے سسر جنرل اعجاز کے ساتھ قریبی مراسم بنائے اور خود کہا کہ میں 2018 کا الیکشن ہارا تھا تو میں نے قمر جوید باجوہ سے آدھی رات کو فون کیا، جبکہ خواجہ آصف اس وقت صرف ایک امیدوار تھے لیکن ہارڈ لائن بھی نہیں تھی، لیکن اگلے دن وہ الیکشن جیت گئے۔ ہاں، میں اسی خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں جو کہتے تھے کہ خلائی مخلوق ہمارے خلاف الیکشن جیتی ہے۔ میں اسی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے دوران کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، فوج سے ہے، خلائی مخلوق نے ہمارا الیکشن لڑا ہے۔ جنہوں نے گجرانوالہ میں نعرہ لگائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے، میں یہ بات پوری نہیں کروں گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میری ہے، فوج میری ہے، عدلیہ میری ہے، گو کہ عدلیہ اس وقت بالکل غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد سلمان اکرم راجہ کے مطابق، اعتزاز احسن کے مطابق، تمام آئینی ماہرین کے مطابق واضح اکثریت اس سال سے ہے۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے فوج پر ماضی میں تنقید کی۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جو کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید نے 19 میں ہمیں کہا پنجاب حکومت لے لو، جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کے بزدار وزیر اعلیٰ تھے۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جنہیں قمر جوید باجوہ اور فیض حمید نے کہا تھا 19 میں پنجاب لے لو، بعد میں وفاق لے لو۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن سیالکوٹ میں امن ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ عثمانہ ڈار ریحانہ ڈار سے ہار گئے اور سیالکوٹ پولیس کے ذریعے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جو رانا تنویر جو زیادہ سوبر وزیر ہیں، اکثر خواجہ قمر جوید باجوہ کے سسر کے پاس جا کر اپنے راستے ہموار کر رہے تھے۔ اس کی گواہی خود نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر جو گورنر سندھ بھی رہے ہیں، جو مریم نواز ترجمان ہیں، انہوں نے کہا میں نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر جا کے قمر جوید باجوہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا جب شور پڑے گا تو ہمارا نہ لینا۔ میں اسی خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ نواز شریف جب بیمار ہوئے، اس کے پلیٹلیٹس کم اور زیادہ ہوئے، تو انہوں نے کہا ہمیں حکومت اور عدالتوں نے نہیں باہر بھیجا تھا نواز شریف کو علاج کے لیے لندن کے غرض سے، جو 4 ہفتے جو 4 سال بعد آئے، ہمیں تو قمر جوید باجوہ نے بھیجا تھا۔ آج کل قمر جوید خواجہ آصف کیونکہ وزیر دفاع ہیں، وہ آج کل میڈیا میں بڑے سرگرم ہیں۔ آخر میں ناظرین انہوں نے بیان دیا ہے، جو ان کے بیانات ہیں میں اس کو کچھ زیر نظر کرتا ہوں اور اسی پر آج تبصرہ کروں گا۔ ناظرین حیرت والی بات ہے کہ ایران کے جوابی حملے کے بعد آج جو بچوں پر ہسپتال پر احتجاج اسرائیل کر رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچوں کو شہید کر چکا ہے، عورتوں کو کر چکا ہے، گھستے بستے گھر قبرستان بنا چکا ہے اسرائیل۔ نیتن یاہو اور اس کا ساتھی گجرات کا کسائی نریندر مودی جو اس کی حمایت کرتا ہے۔ اب یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی حملے کے خدشے پر امریکہ نے قطر میں واقع اپنی مرکزی فضائی تنصیب العبید ایئر بیس سے اپنے طیارے ہٹا لیے ہیں۔ العبید ایئر بیس طیارے ہٹانے جائزہ کی کے لیے سیٹلائٹ کی تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ گزشتہ روز ایران کے صدر آیت اللہ خامنائی اور ان کے وزراء نے کہا تھا والا لفظوں میں
کہ اگر کسی اور ملک کی زمین ایران پر حملے کے خلاف استعمال کی گئی تو ہم اس زمین پر، اس ملک پر حملہ کریں گے. یہ واشگاف لفظوں میں کہا تھا ناظرین. انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا اگر کسی اور زمین کی ہوئی تو ہم اس زمین پر حملہ کریں گے. ناظرین، ایران کے حملے کے بعد جو ان کے مائکرو سافٹ ویئر بلڈنگ کے قریب ہوا، بی بی سی کی عمارت کے مطابق اس میں بہت بڑا نقصان ہوا اور اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں آئیں گی. اس بلڈنگ میں کیا ہوتا تھا، کون سے میزائل بنتے تھے، کون سی نیوکلیئر طاقت تھی، اس کی تفصیلات جلد آمنے سامنے کی مندید پہ ہے. ڈان نیوز کے مطابق حکومت نے، یہ بات تو میں بعد میں کروں گا، جس ملک کے بارے میں ورلڈ بینک نے کہا کہ 47 پوائنٹ زیادہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 7 ارب کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جبکہ ہسپتال میں ڈسپرین نہیں، سرکاری ہسپتال میں ٹوائلٹ نہیں، ٹیچر نہیں، استاد نہیں. لیکن ہم اسرائیل پہ رہتے ہیں. موجودہ حکومت کی کاراگری تو صفر ہے. صرف میڈیا کو سخت پابند کیا گیا ہے، خصوصاً پنجاب حکومت کی کرپشن پہ بات نہیں کرنی. پر پنجاب حکومت کی کرپشن کے قصیدے زبان زد عام ہیں. میری پوری صحافتی زندگی میں اتنی خبریں کرپشن کی نہیں آئی، لیکن صحافیوں کی زبان بندی کر دی گئی ہے. مالکان کو دھمکی کی جاتی ہے، کسی کا کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، کسی کی شوگر مل کا فراڈ پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کسی نے ٹھیک کہا تھا، نیچھاں دی شنائی تو فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. ناظرین، دوسری طرف بابر اعوان نے موجودہ حالات پر، اسرائیل اور ایران کی جنگ اور پاکستان کی حالات پر، جس میں موجودہ حکومت کی تمام طور توجہ بین الاقوامی تیسری جنگ کی بجائے پاکستان میں عمران خان کو اندر رکھنا، یاسمین راشد جو نواز شریف سے الیکشن جیتی تھی اسے گرفتار کرنا، عمر چیمہ جو سابق گورنر تھے ان پر جو ظلم کی داستان بنائی گئی، اعجاز چودھری جسے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، اس پر جو مظالم ڈھائے گئے، جیلوں میں جو جبر کیا گیا. ایک سیشن جج نے ایک واقعہ سنایا ہے، نام نہ بتانے کی شرط میں، کہ 9 مئی کے بعد جب وہ جیل میں گئے تو ان کی 2 دن طبیعت خراب ہو گئی، جو ظلم و ستم ہے. بابر اعوان کہتے ہیں جس نے تمام پریشر مسترد کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فلسطین کی آواز بنا، اس عمران خان کو رہا کرو. یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، اس پاکستان کے ضروری ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ کہ موجودہ حالات میں نہ اسلامی رہا ہے نہ پاکستان جمہوری رہا ہے. اسلام میں ایک ناحق انسان کے ساتھ ظلم پوری انسانیت سے ظلم ہے. ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو لاکھوں لوگوں کو ساتھ ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے. اسلام میں یاد رکھ لیں، کہا گیا کہ ظالم کا ہاتھ روکو، زبان سے برا کرو یا ایمان سے، لیکن ظالم کی حمایت کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا. ظالم کی حمایت کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا. کچھ لگڑ بگڑ چمچے کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، اس کو آپ آدھا گلاس بھی کہہ سکتے ہو. یہ کیوں کہتے ہو آدھا گلاس خالی ہے؟ لیکن جس گلاس میں سے آدھا پانی چوری کر لیا جائے، دودھ چوری کر دیا جائے، حکمران چوری کرے تو وہ چوری ہی ہوگا. آدھا گلاس چوری کر لیا، باقی آدھا گلاس ہے. لیکن اس آدھا گلاس میں، یعنی کہ موجودہ جمہوریت جسے چوری کے مینڈیٹ سے بنایا گیا ہے، اگر اس میں غلاظت کی ایک چھینٹ گر جائے تو اس پانی کو، دودھ کو پیا نہیں جا سکتا. لہذا یہ موجودہ جمہوریت چوری کے مینڈیٹ سے بنی ہے. 8 فروری کا الیکشن، عمران خان کے بانی پی ٹی آئی عمران خان جو 22 ماہ سے قید تنہائی میں بند ہے، 6x10 کے سیل میں بند ہے، جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی، جہاں ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، جہاں چاند ستارے نظر نہیں آتے، وہ پاکستان کی جدوجہد کر رہا ہے. تو لہذا تم ظلم کرو، تم قتل کرو کہ کرامت کرو. میں بتا رہا تھا کہ بابر اعوان جو آئینی ماہر ہے، سابق وزیر قانون ہیں، انہوں نے کہا جس نے تمام پریشر مسترد کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، امریکہ کو افغانستان میں
ایئر بیس دینے پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور فلسطین کی آواز بناؤ، اسے عمران خان کو رہا کرو، اس کی آواز دبانا بند کرو ٹی وی میں، کیونکہ اس کی آواز اور تصویر نہیں آتی 22 ماہ سے، لیکن لوگوں کے دلوں میں نہ اس کی تصویر نکالی جا رہی ہے، نہ کانوں سے اس کی آواز ختم ہو رہی ہے۔ بابر اعوان نے کہا پھر اس کا موقف سننے کے لیے حوصلہ پیدا کرو۔ پوچھنا یہ تھا کہ پاک بھارت جنگ میں اس سسٹم میں 420 کے بینیفیشری نواز شریف نے مودی کے خلاف کتنے ٹویٹس کیے؟ جواب زیرو۔ جواب میں نے کیا بتایا؟ زیرو۔ خواجہ آصف جو وزیر قانون ہیں، میں نے جن کی تعریف کی، خواجہ صفدر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کے صاحبزادے ہیں، ضیاء الحق کی گود میں سیاست کھولی، مشرف کے ساتھ ڈیل کرنے میں پیش تھے، قمر جوید باجوہ نے الیکشن جتایا بقول ان کے سسر کے دربار پہ اکثر حاضری دیتے تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں کوئی مثالی جمہوریت نہیں، ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ ہاں خواجہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ریحانہ ڈار ایک بیوہ عورت سے ہار گئے اور ایم این اے بن کے وزیر دفاع بن گئے، تو جمہوریت کیسے ہے؟ پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا، اس کی 90% لیڈرشپ کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، ان کا نشان چھینا گیا، انہیں کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ان کے تائید کندہ اٹھائے گئے، ان کے گھروں میں عورتوں بزرگوں بچوں کے 10 دفعہ چھاپے مارے گئے، انہیں دفتر نہیں کھولنے دیا گیا، ان کے اشتہار نہیں لگنے دیے گئے، تو جمہوریت کیسی ہے؟ یہ تو ہائیبرڈ نہیں، یہ تو ڈکٹیٹر سے بدترین نظام ہے۔ یہ تو تم تو ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑ گئے، اس نے تو ایک نواز شریف کو، ایک اللہ معاف کرے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، تو آپ نے تو ملک کے نظام انصاف کو پھانسی دے دی، آپ نے تو آزادی صحافت کو پھانسی دے دی، آپ نے تو ہر اس آواز کو بند کر دیا، شہید ارشد شریف سے لے کر عمران ریاض ہو، موحد پیرزادہ ہو، صابر شاکر ہو، عارف حمید بھٹی ہو، ہارون رشید ہو، ظفر حلالی ہو، حبیب اکرم ہو، عظما نعمان ہو، اکبر باجوہ ہو، صدیق جان ہو، سمیع ابراہیم ہو، جمیل فاروقی ہو، شاکر اعوان ہو، اور ایسے بے شمار لوگ جن کا میں نام نہیں لے پا رہا، کاشف عباسی ہو، آپ نے تو میڈیا پہ وہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے ٹیلی فون کر کے کہا فلاں بندے کو بٹھاؤ نہیں تو تمہارا ٹی وی نہیں چلے گا، اس خبر کی تردید کرو۔ آپ نے تو یہ روایت ڈالی کہ رن ڈاؤن ہماری مرضی سے بناؤ، مہمان گیسٹ بناؤ۔ آپ نے تو ضیاء الحق کو شرمندہ کر دیا، وہ زندہ ہوتا تو وہ آپ سے پوچھتے، وہ تم نے، ایک شخص تھا اس نے کہا تھا تم نے مارنا کس نے سیکھا؟ یہ بتائیں، موجودہ حکمرانوں سے پوچھتے تم نے ظلم کرنا کس سے سیکھا ہے؟ ظالم اور تکبر کی تو عبرتناک سزا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے لے کر عمران خان کی گرفتاری تک، شہید ارشد شریف سے لے کے کئی رپورٹروں کی معاشی قتل تک، صرف چند سرمایہ داروں کو معاشی فائدہ دے کر ان کو بلیک میل کر کے آپ نے صحافت کا گلا گھونٹا، منصور علی شاہ کی بجائے یہ افریدی بنایا، عطر منیلا کی بجائے آئینی بینچ کا جسٹس ایسے شخص کو بنایا جو کہتا عدالتوں کو حکم نہ مانو، وہ سلیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ جس نے تاریخ کا بدترین الیکشن کرایا، شاید کہ یہ الیکشن پوری دنیا کے خطے میں 186 ممالک ہے، ایک ملک میں بھی ایسا نہ ہو کہ 200 سیٹوں جیتنے والے سارے گرفتار ہوں اور 17 سے 20 ہارون رشید کے مطابق جیتنے والے اقتدار ہو۔ خواجہ صاحب اس ملک کو جمہوریت کہنا نہ یہ اسلامی ہے، کیونکہ اسلام میں تو کسی کی ظلم کی اجازت ہی نہیں ہے، ظلم کی حمایت کرنا تو ظالم کہلاتا ہے، جو ظلم کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان نہیں، دل میں برا نہیں کہہ سکتے، سب سے مان سکتے، لیکن ظالم کی حمایت کا تو کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ اگر پھر خواجہ آصف سے کہتے ہیں اسی قسم کا ہائبر نظام اگر 90 کی دہائی میں ہی اپنا لیا جاتا تو حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے، اگر یہ بن جاتا تو پھر شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں کیسے پمفلٹ آپ ہیلی کاپٹر سے گلاتے، آصف علی زرداری کی زبان کیسے کاٹتے،
جس دن آپ کا یوم احتساب ہوگا، ہر روز یوم حساب ہوگا، ایک طویل چارج شیٹ ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف کے ارد گرد آج کل چیزیں گر رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف بظاہر وزیر اعظم تو وہی ہیں اور نون لیگ میں بہتر آدمی ہیں، لیکن زیادہ ڈومینیٹ تو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ نواز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، وہ تو لندن میں بیٹھے موجے کر رہے ہیں، جو 2 دن پہلے 6 فروری کو 2024 کو دیتے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے، وہ انہیں پروٹوکول دیا گیا۔ ناظرین، خواجہ آصف کہتے ہیں شہباز شریف پر کوئی ایسا نظام یا ادارہ مسلط نہیں ہے جو انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے ڈکٹیٹ کرے، وہ اپنے فیصلے زیادہ نہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر سطح پر اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے مشاورت کرنی سے، اسٹیبلشمنٹ تو میری ہے۔ محسن نقوی کیسے سینیٹر بن گئے؟ فیصل واڈا میرے بہت قریبی دوست ہیں، وہ کیسے بن گئے؟ بتائیں نا، کیسے وزیر بن گئے؟ محسن نقوی کیسے بن گئے؟ پرویز خٹک تو الیکشن ہارے تھے، وہ بشیر کیسے بن گئے؟ کتنا سچ سنو گے؟ علیمہ خان، عمران خان کی بہن، جو 22 ماہ سے قید تنہائی کاٹ رہا ہے، جس نے جبر اور فسادیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کا زندہ لیڈر ثابت کیا ہے۔ قائد اعظم کی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایمبولینس بھی خراب ہو گئی تھی، ان کی بہن فاطمہ جناح کے خلاف کیا ہوا؟ ہم جیسے غریبوں کو تو اب مار مورد ہو گئی۔ شہید ارشد شریف کی ماں آج بھی، اس کی بیوی آج بھی انصاف کی طلبگار ہے، اس کا کیس بھی سن لو۔ علیمہ ہاتھی ہیں، علیمہ ہاں کو عمران خان کو مکمل تنہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے واحد چیز جو ثابت ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خوف جب کسی جلسے کی، کسی تحریک کی کال دیتے ہیں، بزدل دشمن ان کی رسائی بند کر دیتا ہے۔ بادشاہی اور خدائی کے دعوے کرنے والے اور اتنے کمزور ان ہتھ کنڈوں سے گزشتہ 2 برس میں یہ قوم قابو نہیں آئی، لیکن اس کو جھکانے کا خواب دیکھنے والے پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے ہیں۔ عمران خان آپ سے نہیں جھکے گا، عوام پاکستانی نہیں جھکے گی، اس میں شعور آ چکا ہے، یہ آزادی کی کرن ہے۔ رہ گئی بات کہ میں اسرائیل کو پھر پیغام دے رہا ہوں، روس، چین آپ کو آپ کے عزائم میں مکمل نہیں ہونے دے گا۔ ایرانی انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا بیس لے سکے پاکستان اپنے ہمسایہ ملک، مسلمان ملک، دوست ملک ایران کے خلاف اڈے نہیں دے گا، کیونکہ ایران کو اڈے لینے ہیں تو اس کے ساتھ عراق ہے، وہاں 9 ہے، 20 ممالک میں ہے۔ اگر اس موقع پر پاکستان، رشیا، چین امن کے لیے کر سکتا ہے، اور شاید ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈھانپ گئے ہیں کہ امریکہ میں اٹھنے والی آواز کہ امریکن پر امن عوام ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پہ تنقید کریں۔ اس کے خود سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس میکر کے نام پر ملک میں نئی جنگ کر رہا ہے، اسے روکنا ہوگا آنے والے 2 ہفتوں میں۔ انہوں نے کہا 2 ہفتے کے لیے جنگ ٹال دی ہے، جنگ تو رکے گی، امن بھی ہوگا، لیکن اجارہ داری اسرائیل کی ختم ہوگی۔ ملک میں امن معاشی ترقی سے کرو، دہشت گردی سے نہیں۔ نریندر مودی نے پھر کہا ہے پاکستان پر حملہ کرے گا، تو 10 مئی کی فجر کے بعد ہونے والی پٹائی، تمہارے S-400 اور رافیل طیاروں کی تباہی، مودی آپ کی شکست ہے۔ تم اپنی شکست کا خود ذمہ دار ہو کہ تم نے پاکستان جیسے مسلمان ملک کو جو نیوکلیئر پاور ہے اسے ختم کرنا چاہا۔ اور دوسری طرف نہایت ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو مکمل ناکامی ہوگی، ایران کی پوری 80% عوام جنگ میں اپنی فوج اور آیت اللہ جسے قتل کرنا چاہتا ہے اسرائیل، ہم نائی کے ساتھ ہیں۔ وہاں رجیم چینج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ ایران کا بیٹا بگوڑا جو اس وقت ادھر بیٹھا ہے، وہ اپنے عزائم میں قابل نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔